ناول ٹائٹل جسم پہ داغ۔ رات کا سناٹا یونیورسٹی کے کیمپس میں پھیل چکا تھا۔ لائٹس مدھم تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ عالیہ اکیلی بینچ پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا مگر آنکھیں اسکرین پر نہیں بلکہ خالی فضا میں تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ ذہن نے آج پھر اسے اگنور کیا تھا۔ نہ کوئی کال، نہ کوئی جواب، اور اب لاسٹ سین بھی بار بار چیک کرنے کے باوجود وہی پرانا وقت دکھا رہا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار خوف نہیں بلکہ ایک تلخ سی حقیقت اتر آئی تھی کہ شاید وہ صرف وقتی دلچسپی تھی۔ اسی لیے پیچھے سے قدموں کی آواز آئی اور ذہن آیا، وہ جو ہمیشہ کی طرح کانفیڈنٹ انداز میں مسکرا رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تم یہاں اتنی رات کو کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے کیجولی پوچھا۔ عالیہ نے آہستہ سے کہا، تم نے مجھے اگنور کیا ہے۔ زین نے فون جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، یار میں بیزی تھا، تم اتنا دل پر کیوں لیتی ہو؟ یہی وہ لمحہ تھا جہاں پہلی بار اس کے درمیان وہ تلخی پیدا ہوئی جو آگے چل کر زہر بننے والی تھی۔ ابھی سال پہلے کی ہی بات تھی جب وقت اتنا تیز نہیں تھا اور جذبات اتنے گہرے نہیں تھے، مگر حقیقت میں وہی سب سے گہرے تھے۔ یونیورسٹی کا پہلا سیمسٹر تھا، نئے چہرے، نئی دوستیاں اور ایک نئی دنیا جو عالیہ کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ وہ تھوڑی خاموش، تھوڑی احساس اور بہت جلد کسی پر یقین کر لینے والی لڑکی تھی، اور زین بالکل اس کے الٹ تھا، پر اعتماد، باتونی اور ہر محفل میں نمایاں رہنے والا لڑکا جو لوگوں کے دل جیتنا جانتا تھا مگر کسی کے دل میں ٹھہرنا نہیں جانتا تھا۔ پہلی ملاقات لائبریری میں ہوئی تھی جب دونوں ایک ہی کتاب کے لیے ہاتھ بڑھا بیٹھے۔ زین نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے قسمت ہمیں بار بار ٹکرا رہی ہے، اور عالیہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نظریں جھکائی۔ وہ یہ لمحہ جہاں صرف نظر ملی تھی مگر دل نے پہلی بار دھڑکنا شروع کیا تھا۔ پھر وہی ملاقاتیں روز ہونے لگی، کبھی کیمپس کے لان میں، کبھی کلاس کے باہر، کبھی گروپ اسائنمنٹ کے بہانے۔ زین ہر بار اس کے قریب آتا اور عالیہ ہر بار تھوڑی اور دور دنیا سے ہٹتی گئی، مگر اس بار وہ دنیا نہیں بلکہ زین تھا جس میں وہ کھو رہی تھی۔ رفتہ رفتہ باتیں لمبی ہونے لگی، پہلے ہی ہیلو کیسے ہو سے شروع ہو کر رات گئے تک لمبی چیٹس تک پہنچ گئی۔ زین اسے خاص محسوس کرواتا تھا، تم باقی لڑکیوں سے ڈیفرنٹ ہو۔ یہ جملہ عالیہ کے دل میں ایسے بیٹھ گیا جیسے کوئی حقیقت ہو، اور یہی جملہ اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گیا۔ عالیہ نے آہستہ آہستہ اپنی ساری دنیا زین کے گرد سمیٹ لی، اپنے دوست کم کر دیا، وقت بدل دیا، حتیٰ کہ اپنے خواب بھی اس کے مطابق ہونے لگے۔ وہ اب ہر چیز سے پہلے ذہن کو رکھتی تھی، اس کی ہر بات پر یقین کرتی تھی، چاہے وہ سچ ہو یا آدھا سچ۔ زین اسے اکثر کہتا تھا، تم مجھ پر ٹرسٹ کرتی ہو نا، اور عالیہ بغیر سوچے جواب دیتی، ہاں، خود سے بھی زیادہ۔ یہی وہ انتھا اعتماد تھا جو آگے چل کر اس کی سب سے بڑی کمزوری بنا۔ زین کبھی کبھی غائب ہو جاتا، کبھی دیر سے جواب دیتا، کبھی دوستوں کے ساتھ بزی ہونے کا بہانہ کرتا، مگر عالیہ ہر بار خود کو سمجھا لیتی کہ وہ واقعی ہی بزی ہوگا، کیونکہ محبت میں وہ حقیقت نہیں دیکھ رہی تھی جو سامنے تھی، وہ صرف وہ دیکھ رہی تھی جو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اور پھر وہ دن آیا جب دونوں پہلی بار واقعی ہی ایک دوسرے کے بہت قریب آئے، ایک ایسی ملاقات جہاں شہر کی روشنیوں سے دور ایک خاموش شام تھی۔ زین نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اور عالیہ نے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ میں نے سب کچھ تم میں دیکھا ہے، اب میرے پاس تم ہی ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں عالیہ نے اپنی ساری حدیں، اپنی ساری احتیاطیں اور اپنی ساری دنیا زین کے حوالے کر دی تھی۔ وہ اس پر ایسے یقین کر بیٹھی تھی جیسے وہ اس کی قسمت ہو، نہ کہ صرف ایک تعلق۔ مگر محبت جب اندھی ہو جائے تو وہ حفاظت نہیں کرتی، وہ صرف قربانی لیتی ہے، اور عالیہ نے آہستہ آہستہ اپنا سب کچھ دے دیا تھا، اپنا وقت، اپنی سوچ، اپنی عزت نفس، اپنا جسم، حتیٰ کہ اپنی پہچان بھی۔ زین کی ایک مسکراہٹ اس کے لیے دن کو بنا دیتی تھی، اور اس کی خاموشی اس کی راتیں خراب کر دیتی تھی۔ وہ اس کے بغیر خود کو ادھورا سمجھنے لگی تھی، اور یہی وہ اندھا یقین تھا جس نے اسے مکمل طور پر زین کے حوالے کر دیا تھا۔ مگر زین کے لیے یہ سب ایک احساس تھا، ایک تجربہ، ایک فیز۔
جبکہ عالیہ کے لیے یہی پوری زندگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس کو وہ اپنا سب کچھ سمجھ رہی ہے وہ اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ بھی نہیں سمجھ رہا، اور یہی فرق آگے چل کر اس کی پوری کہانی کو توڑنے والا تھا۔ اور اسی لمحے اس کے درمیان پہلی تلخی پیدا ہوئی جو آہستہ آہستہ زہر بننے والی تھی۔ وہی یونیورسٹی، وہی رستے، وہی چہرے، مگر عالیہ کے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب وہ پہلے جیسی ہنستی ہوئی لڑکی نہیں رہی تھی۔ وہ اب زین کے ایک میسج کے انتظار میں جیتی تھی اور ایک کال کی امید پر مرتی تھی۔ مگر زین وہ بدل چکا تھا، یا شاید وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، بس عالیہ نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اب وہ اسے اوائڈ کرتا تھا، کلاس میں نظر آتی تو نظریں پھیر لیتا، میسیجز سین پر چھوڑ دیتا، اور اگر کبھی جواب دیتا بھی تو بہت سرد مہری سے، بعد میں بات کرتا ہوں، بزی ہوں، یہ بعد میں کبھی نہیں آتا تھا۔ عالیہ بار بار اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی، کبھی رستے میں روک لیتی تو کبھی کال کرتی، کبھی بے وجہ میسج بھیجتی، زین تم مجھ سے ناراض ہو کیا؟ زین تم پلیز مجھ سے بات کرو۔ زین میں نے کچھ غلط کیا ہے کیا؟ مگر زین کے پاس اب صرف خاموشی تھی، یا صرف بہانے۔ فیس دو، میں ریلیشن شپ ٹائپ چیزوں میں اب نہیں ہوں۔ یہ جملے عالیہ کے دل میں تیر کی طرح لگتے تھے، مگر وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹی، کیونکہ اس کے لیے زین محبت نہیں تھا، وہ اس کی عادت بن چکا تھا، اس کی کمزوری، اس کی پوری دنیا۔ 2 مہینے اسی کشمکش میں گزر گئے، ایک طرف زین کا مسلسل دور جانا اور دوسری طرف عالیہ کا مزید قریب آنے کی کوشش کرنا، مگر جتنا وہ قریب جاتی زین اتنا ہی دور ہوتا جاتا۔ صبح کا وقت تھا، گھر میں معمول کی خاموشی تھی۔ عالیہ کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی، کمزوری، چکر اور بار بار دل کا خراب ہونا، مگر اس نے اسے سٹریس سمجھ کر نظر انداز کیا۔ اس دن بھی وہ کچن میں کھڑی تھی کہ اچانک اسے شدید جھٹکا لگا اور چکر آیا۔ وہ واش روم کی طرف بھاگی، اور پھر وہ پہلی بار نہیں تھا، مگر اس بار اس کے ساتھ ایک خوف بھی تھا۔ اس کی ماں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ عالیہ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ اس کی آواز میں پریشانی تھی۔ گھر والوں نے فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کلینک میں وہ لمحے بہت لمبے تھے۔ عالیہ خاموش بیٹھی تھی، ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، دل تیز دھڑک رہا تھا، اور پھر ڈاکٹر نے فائل بند کی۔ آپ پریگننٹ ہے، یہ جملہ کسی بم کی طرح گرا تھا۔ عالیہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر جو کسی کے پاس نہیں تھا، صرف خاموشی، اور ایک جواب چھپ نہیں سکتا تھا۔ گھر واپس پہنچتے ہی فضا بدل گئی۔ ماں کے ہاتھ کانپ رہے تھے، باپ کی آنکھیں سرخ تھی، اور گھر میں ایک ایسی خاموشی تھی جو چیخوں سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ کس نے کیا ہے یہ؟ باپ کی آواز گرج رہی تھی۔ عالیہ خاموش تھی، کیونکہ جواب ایک ہی نام تھا، زین، مگر وہ وہاں نہیں تھا، نہ فون اٹھا رہا تھا، نہ کہیں موجود تھا، نہ کسی کو جواب دے رہا تھا۔ وہ غائب تھا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ ماں روتے ہوئے بولی، ہم نے تمہیں اتنی آزادی دی یہ دن دیکھنے کے لیے۔ عالیہ ٹوٹ رہی تھی، مگر سب سے بڑا درد یہ نہیں تھا کہ وہ اکیلی تھی، سب سے بڑا درد یہ تھا کہ جس پر اس نے سب کچھ لٹا دیا تھا وہ اب اس کا دشمن بھی نہیں رہا، وہ بس غائب تھا۔ اس دن عالیہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ محبت کبھی کبھی صرف محبت نہیں ہوتی، وہ ایک کھیل بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اس کھیل میں ہار چکی تھی۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اصل سزا ابھی باقی تھی، اور اصل سامنا بھی۔ وہ شام بہت بھاری تھی، آسمان پر بادل تھے، مگر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ فضا جیسے کسی فیصلے کا انتظار کر رہی ہو۔ عالیہ نے کئی دن کی ہمت جمع کی، آنکھوں میں تھکن تھی، دل میں خوف تھا، اور ہاتھوں میں کانپتا ہوا فون تھا، جس پر وہ بار بار زین کا نمبر ڈائل کر کے کاٹ دیتی تھی، مگر اس بار اس نے خود کو روک نہیں سکی۔ وہ کال مل گئی۔ کچھ دیر بعد زین کی لاپرواہ آواز آئی، ہاں بولو، کیا ہے؟ اس آواز میں وہی سردی تھی جو پچھلے دنوں سے اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ عالیہ نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے تم سے ملنا ہے، ابھی۔ زین نے بے دلی سے کہا، یار میں بزی ہوں، بعد میں۔ مگر عالیہ کی آواز ٹوٹ گئی، یہ بعد میں نہیں ہے زین، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی آواز میں ایسی سنجیدگی تھی کہ زین نے پہلی بار تھوڑا سا رک کر کہا، ٹھیک ہے، کہاں آؤں؟ کچھ دیر بعد دونوں ایک خاموش کیفے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ زین فون میں مصروف تھا، اور عالیہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار حقیقت کو دیکھ رہی ہو۔ کافی ٹھنڈی ہو رہی تھی، مگر بات شروع نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اچانک عالیہ نے گہرا سانس لیا اور کہا، زین، میں پریگننٹ ہوں۔ یہ الفاظ ہوا میں نہیں رہے،
سیدھے زین کے چہرے سے ٹکرائے، مگر اس کے تاثرات میں کوئی بڑا جھٹکا نہیں تھا، بس ایک ہلکی سی خاموشی آئی اور پھر وہ ہنسا جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ تم مذاق کر رہی ہو، اس نے فون میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں مذاق نہیں کر رہی زین، یہ حقیقت ہے۔ زین نے کندھے اچکائے اور بے دلی سے کہا، دیکھو عالیہ، تم اوور ریئیکٹ کر رہی ہو، یہ سب مینج ہو جائے گا۔ عالیہ کو لگا جیسے اس کے اندر کچھ گر گیا ہو۔ اس نے جلدی سے کہا، مینج؟ زین، یہ زندگی ہے، کوئی چیز نہیں۔ مگر زین نے ٹھنڈی آواز میں کہا، تم نے خود بھی تو رسپانسبلٹی لی تھی نا، اب اس میں کیا کروں؟ یہ جملہ عالیہ کے دل میں کیل کی طرح اتر گیا۔ وہ آگے جھکی اور آنکھوں میں آنسو لیے بولی، زین پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑو، ہم شادی کر لیتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب برداشت کر لوں گی، بس تم میرے ساتھ رہو۔ اس کی آواز منٹوں میں بدل گئی تھی۔ وہ رونا شروع ہو چکی تھی، مگر زین کے چہرے پر نہ نرمی آئی نہ درد۔ اس نے ساتھ لہجے میں کہا، شادی؟ تم سیریس ہو؟ میں ابھی اس فیز میں نہیں ہوں، میری لائف ہے، میں اس طرح کا ڈیسیژن نہیں لے سکتا۔ عالیہ نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، تمہاری لائف ہے اور میری کیا؟ میں اکیلی سب کچھ کیسے سنبھالوں؟ زین نے نظریں دوسری طرف کر لی، یہ تمہارا پرابلم ہے، تم ہینڈل کرو۔ اور وہ اٹھنے لگا۔ عالیہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، زین پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں نے سب کچھ تم پر چھوڑ دیا ہے، میں کہیں نہیں جا سکتی اب، میری عزت، میری لائف، سب کچھ تم سے ہے۔ مگر زین نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا جیسے وہ کوئی بوجھ ہو اور کہا، میں کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ عالیہ وہیں بیٹھ کر روتی رہی جیسے اس کی پوری دنیا اس کیفے میں دفن ہو گئی ہو۔ دوسری طرف جب وہ گھر پہنچی تو وہاں کہانی اور بھی سخت ہو چکی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجے میں سختی۔ یہ سب تم نے کیسے کیا؟ ہم نے تمہیں یہی سکھایا تھا؟ باپ کی خاموشی زیادہ خطرناک تھی، کیونکہ وہ اب فیصلے کے قریب تھا۔ گھر میں رشتے دار آنا شروع ہو گئے تھے، ہر طرف باتیں، تانے اور دباؤ تھا۔ یہ لڑکی تو خاندان کی عزت کو ختم کر دے گی، اسے کہیں باہر بھیج دو، یہ سب اس لڑکے کی غلطی ہے، مگر سزا لڑکی کو ہی ملتی ہے۔ عالیہ کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی، مگر دروازے کے باہر زندگی اس کے خلاف فیصلہ لکھ رہی تھی۔ اس کی ماں بار بار کہتی، زین کو بلاؤ، مگر زین کا نمبر بند تھا۔ اس کا وجود جیسے اس کہانی سے مٹ چکا تھا، اور اب عالیہ اس مقام پر کھڑی تھی جہاں نہ واپس جا سکتی تھی اور نہ آگے بڑھنے کی طاقت تھی۔ وہ صرف ایک سوال کے ساتھ رہ گئی تھی کہ جس کو اس نے اپنی پوری دنیا بنایا تھا، وہ اتنی آسانی سے کیسے اسے چھوڑ سکتا ہے؟ گھر کے اندر ہر دن ایک نیا دباؤ لے کر آتا تھا اور ہر رات ایک نیا زخم چھوڑ جاتی تھی۔ عالیہ پہلی والی عالیہ نہیں رہی تھی، وہ لڑکی جو ابھی خواب دیکھا کرتی تھی، یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوتی تھی، دوستوں کے ساتھ ہنستی تھی، اب صرف ایک خالی جسم بن کر رہ گئی تھی جو ایک کمرے میں بند سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے گھر میں ہر طرف خاموشی تھی، بلکہ ایک دباؤ تھا، ایک ایسا دباؤ جو ہر وقت اس کے سر پر چھایا رہتا تھا۔ ماں کی آنکھیں ہر وقت آنسوؤں سے بھری رہتی اور باپ کی خاموشی ہر لمحہ ایک سزا کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ رشتے دار آتے تو باتیں نہیں کرتے تھے بلکہ فیصلے سناتے تھے۔ اب اس مسئلے کو ختم کرو، یہ خاندان مزید برداشت نہیں کر سکتا، یہ لڑکی سب کو تباہ کر دے گی۔ اور یہ سب الفاظ عالیہ کے اندر کسی چھری کی طرح اترتے جاتے، مگر وہ کچھ نہیں کہتی، کیونکہ اب اس کے اندر بولنے کی ہمت ہی نہیں باقی تھی۔ وہ اکثر آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی اور خود کو دیکھتی، مگر اسے وہ لڑکی نظر آتی تھی جو کبھی خواب دیکھا کرتی تھی۔ اسے بس ایک ٹوٹی ہوئی خاموش نظر آتی تھی جو اس کی اپنی شکل بن چکی تھی۔ وہ سب بڑا درد کہ زین کہیں نہیں تھا، نہ کال، نہ میسیج، نہ کوئی خبر، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ یہی چیز اسے اندر سے مکمل طور پر توڑ رہی تھی، جس پر اس نے اپنی پوری زندگی، اپنی عزت، اپنی سوچ، سب کچھ رکھ دیا تھا، وہی اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور دباؤ بڑھتا گیا، اب صورتحال کو مزید نہیں چلایا جا سکتا تھا۔ عالیہ کو بار بار ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا، مگر ہر بار خاموشی رہتی، نہ وہ روتی تھی نہ چیختی تھی، بس ایک خالی سناٹا اس کے اندر پیدا ہو چکا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں خوف اور باپ کے چہرے پر سختی، سب کچھ ایک ساتھ تھا، مگر عالیہ کے اندر جیسے سب کچھ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ ہسپتال کے اندر وہ لمحات، وہ بھاری تھے،
سفید دیواریں، ٹھنڈی ہوا اور ڈاکٹر کے الفاظ جیسے کسی اور دنیا سے آ رہے تھے۔ وہ ہر لمحہ آج سب کچھ ختم کر دیا گیا، نہ کوئی چیخ، نہ کوئی آواز، بس ایک خاموش فیصلہ جو ایک لڑکی کی پوری زندگی کا بوجھ اتر گیا۔ مگر اس کے دل میں ایک اور بوجھ ڈال دیا گیا۔ وہ گھر واپس آئی مگر وہ وہی عالیہ نہیں تھی جو کچھ دن پہلے تھی۔ مکمل طور پر خاموش ہو چکی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ کسی کی طرف دیکھتی تھی۔ کمرے میں بیٹھی رہتی جیسے وقت رک گیا ہو۔ ماں اس کے لیے روتی تھی مگر عالیہ کے آنسو ختم ہو چکے تھے۔ باپ اب بھی خاموش تھا مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا پچھتاوا شامل ہو چکا تھا۔ زین کا نام اب کبھی بھی کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کہانی سے غائب تھا، جیسے اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہ ہو۔ اور یہی بات عالیہ کو سب سے زیادہ توڑ رہی تھی کہ ایک انسان اتنی آسانی سے کیسے کسی کی زندگی تباہ کر چھوڑ سکتا ہے۔ کچھ ہفتوں بعد جب زندگی تھوڑی معمول پر آنے لگی تو عالیہ نہیں بدلی۔ وہ صرف زندہ تھی مگر جیتی نہیں تھی۔ وہ ہر دن ایک بوجھ کے ساتھ اٹھتی اور ایک بوجھ کے ساتھ سوتی۔ اس کی پڑھائی چھوٹ چکی تھی۔ یونیورسٹی کا نام اب صرف یہ ایک یاد تھا۔ اس کا کوئی کیریئر نہیں تھا، نہ کوئی خواب بچا تھا، صرف ایک خاموش وجود تھا جو وقت کے ساتھ چل رہا تھا۔ ایک دن عالیہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، دیر تک خود کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو گرے اور اس نے خود سے کہا، میں نے محبت نہیں کی تھی، میں نے اپنی پوری زندگی کھو دی۔ پھر اس نے ایک کاغذ لیا اور لکھنا شروع کیا۔ یہ اس کا آخری پیغام تھا۔ میں عالیہ ہوں، اگر میری کہانی کوئی پڑھ رہا ہے تو بس اتنا سمجھ لے کہ وقتی تعلقات، اندھی محبت اور بغیر سوچے سمجھے بنائے گئے رشتے صرف خوشی نہیں دیتے بلکہ پوری زندگی چھین لیتے ہیں۔ میں نے زین پر یقین کیا، اسے اپنی دنیا بنایا مگر اس دنیا نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری پڑھائی ختم ہو گئی، میرا مستقبل ختم ہو گیا، میری عزت، میرا سکون، میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ لڑکیوں سے بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ محبت ضرور کرو مگر اپنی پہچان کے ساتھ۔ کسی کو اپنی پوری دنیا مت بنا لینا، کیونکہ جب دنیا چھوڑتی ہے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ اور یہی وہ آخری سچ تھا جو عالیہ نے اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی سے سیکھا کہ محبت اگر شعور کے بغیر ہو تو وہ زندگی نہیں رہتی، وہ صرف ایک تباہی بن جاتی ہے۔ ختم۔ یہ ناول ایک بہت ہی سبق آموز ناول ہے اور آج کے دور پر مبنی ہے۔ جو بھی میری بہنیں جو آج کل کالجز، یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں یا جو گھر بھی بیٹھی ہیں، وہ اس سے ضرور سیکھیں۔ کسی پر اندھا اعتماد مت کریں۔ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا۔ اپنی لیمٹس، اپنی حدود، اپنے گھرانے کا ضرور سوچیں، اپنے مذہب کا سوچیں۔ کسی پہ اندھا اعتماد کبھی نہ کریں۔ یہ دنیا آپ کو صرف پچھتاوے دیتی ہے اور آپ کی زندگی ختم، تباہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی عالیہ نے اپنی زندگی ختم کر دی۔ زین کا کچھ نہیں گیا، لیکن عالیہ کے ماں باپ کے لیے بھی دکھ، پچھتاوا رہ گیا اور عالیہ کی زندگی بھی تباہ ہو گئی۔ میری تمام بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا ہر وقت سوچیں۔ ہر قدم اٹھاتے ہوئے اپنی لیمٹس کو ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔